أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہو، اور آپ کی ٹیسٹ کی تیاری بھی بہت اچھی ہوئی ہو، اور آپ نے جو بھی یاد کیا ہو وہ سب آپ کو یاد رہا ہو، اور آپ کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا سا ہوا ہو۔ اب اسی ٹیسٹ کی ہم لوگ یہاں پہ بعد میں ایک ریویژن کر لیتے ہیں۔ جو چیز کسی کی یاد کرتے وقت، ٹیسٹ دیتے وقت کوئی کنفیوژن تھی تو وہ بھی آپ پوچھ سکتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو اللہ کا بہت زیادہ شکر احسان ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کلاس میں استقامت کے ساتھ قائم رکھا۔ آپ دیکھیں، جب ہم نے کورس شروع کیا تھا تو 100+ لوگ تھے، جس میں سے 100 لوگوں کو ہی ایڈمیشن دیا گیا۔ ایڈمیشن لینے والے اور بھی تھے، لیکن یہ کہہ کے کہ نیکسٹ کورس میں، اور پھر انہوں نے نیکسٹ بیچ میں داخلہ لیا کہ اب یہاں جگہ نہیں ہے۔ اور صرف اس لیے کہ ہمیں جینوئن لڑکیاں مل جائیں، صحیح طلب والی لڑکیاں ہوں جو کہ اس کورس میں آئیں، آپ نے دیکھا تھا کہ ایک فیس بھی رکھی گئی تھی، ایڈمیشن فیس۔ لیکن بہرحال دیکھنے میں اندازہ یہ ہوا کہ وہ بھی کوئی ایسا کارگر ثابت نہیں ہوا، وہ طریقہ بھی، اور کلاس میں 50% سے بھی کم لوگ ہیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی اچھائی ہوتی ہے ہمارے اندر، ہم نے کوئی نیکی کی ہوتی ہے، یا ہمارے اندر کوئی اچھائی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے لیے، اپنے کلام کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں چنتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب ایسے میں اس نے توفیق دے دی ہے نا۔ اب اگر ہم اس توفیق کو، ہمیں کہیں کسی کلاس میں پہنچا دیا، ہم نے کہیں ایڈمیشن لے لیا، لیکن اب ہم نے اس توفیق کی ناقدری کی، ایسے میں پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ الصمد ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر میں انگلش میں بتاؤں تو اللہ تعالیٰ کو، نہ صرف اللہ تعالیٰ کی عزت بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سیلف رسپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ شاید کہ سیلف رسپیکٹ سمجھ میں آتی ہو بات۔ تو جب ہم قدر نہیں کرتے تو آپ دیکھیں کہ پھر ہم اپنی صحیح حالات میں قدر نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ہی شاید کہ ایسے حالات بھی لے آتے ہیں، کیونکہ میرے پاس جو میسیجز آتے ہیں انہی کی بنیاد پہ میں یہ باتیں بول رہی ہوں، کہ پھر ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے اچھے وقت میں ہم سوتے رہے، اچھے وقت میں ہم گھومتے رہے، اچھے وقت میں ہم شاپنگ کرتے رہے، اچھے وقت میں ہم لاپرواہی برتتے رہے، اور ہم نے اس کلاس کی، اس علم کی قدر نہیں کی، تو پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ پھر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی نہیں کر پاتے، ہے نا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے حالات آتے ہیں اس کو بڑا سمجھ کے ہمیں چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو یہی بتاؤں کہ اگر اس میں زندگی کی جو آپ کی سب سے امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اب ہر انسان کا الگ ہو سکتا ہے نا، تو ہر انسان اپنے حساب سے یہ سوچے کہ اگر یہ حالات ہوتے تو کیا میں وہ جس کو کہ میں امپورٹنٹ سمجھتی ہوں، یعنی آپ امپورٹنٹ سمجھتی ہیں، تو میں وہ اس کو چھوڑ دیتی، یا میں ہر حال میں اس کو کرتی، ہے نا۔ اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں کیسے بتاؤں؟ کوئی بھی ایونٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے بہت 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 امپورٹنٹ ہو، تو کیا اگر کوئی دوسرے حالات آتے، کوئی دوسری بات آتی، تو آپ اپنے اس ایونٹ کو جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ محبوب، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ پیچھے کر دیتی؟ نہیں کرتی شاید کی، ہے نا۔ تو وہ آپ کو خود چیک کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو پیچھے کر دیتی، تب بے شک جس کسی نے اس کلاس کو بھی ایسے حالات میں پیچھے کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے لا کے کھڑا کر لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یاد رکھیں کہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہم اپنے آپ کو اتنا سمجھتے نہیں، کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ہم اپنے اوپر سیلف ریفلیکشن میں ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم تو دوسروں ہی کے اوپر غور کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو ہی جج کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی اپنی شخصیت کو تو ہم جانتے بھی نہیں، تو ہم پہچانیں گے کیسے؟
لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو بہت اچھی طرح پہچان رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ان کے یونیورسٹی کا ایگزام ہوتا تو ان حالات میں بھی یہ ایگزام دینے جاتی، اس 2 گھنٹے کا ایگزام یہ دیتی. لیکن انہوں نے اپنی قرآن کلاس کو پیچھے کیا، ہے نا. تو پھر فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتے ہیں، حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، صحت اور بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی بھی ایڈمیشن لے رہی ہوں بہت، کہ اب فکر ہو رہی ہے ریکارڈنگ کی، کہ ریکارڈنگ آئے گی. مطلب پہلے سے ہی نیت ہے کہ ہم تو کلاس مس کرنے والے ہیں، ہے نا. ریکارڈنگ کی کیوں فکر ہوتی ہے؟ جب بچوں کے میسج آتے ہیں کہ کیا اس کلاس کی ریکارڈنگ آئے گی، تو مجھے پھر افسوس اور ہنسی دونوں ہی ہونے لگتا ہے کہ دیکھیں ابھی تو کلاس شروع بھی نہیں ہوئی، ایبسنٹ ہونے کی تیاری پہلے چل رہی ہے. کہ ہم پھر وہ میسج آگے آئے گا نہیں، کبھی ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات آ جائیں. بھائی کیوں ایسے حالات آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے کن فیکون پہ یقین کم ہے؟ یقین ہی نہیں ہے. کہ ہم نے اس کورس کو جوائن کیا ہے، پورے 52 ویکس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات لائیں گے نہیں، کیونکہ ہماری سچی پکی نیت ہے. ٹھیک ہے. تو جب سچی پکی نیت کریں آپ، میں کیسے بتاؤں؟ جب بتاؤ تو ظاہر ہے کسی اور کے بارے میں تو اتنی ڈیٹیل میں کسی کی زندگی کو تو ہم اسکین نہیں کرتے نا اپنے علاوہ. تو میں کہاں سے اگزامپل لاؤں؟ ٹھیک ہے. جیسے چلیں میں اپنا ہی اگزامپل دیتی ہوں. میں نے جب کورس جوائن کیا 3 سال کا کورس تھا. پہلے ہی کلاس میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ یہ 3 سال کا لمبا کورس ہے، 3 ساڑھے 3 سال کا ایک لمبا کورس ہے. ٹھیک ہے. میں تو آپ کے لیے صرف 1 سال کا لے کے آتی ہوں. اس 3 سال میں گھر میں شادی بھی ہوگی، انتقال بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. 3 سال کا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے نا. تو جب وہ یہ کہہ رہی تھی اسی وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں مجھے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک بھی چیز مس ہوئی نا، ایک ماڈیول مس ہو گیا، ایک چیز مس ہو گئی، اگلی چیز پھر سمجھ میں نہیں آتی، اور سمجھ میں آ بھی جائے تو مزہ نہیں آتا، ہے نا. پھر وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کا وہ ریلیشن بھی نہیں بنتا. جب ٹیچر کو پتا ہوتا ہے یہ اسٹوڈنٹ ہے جو کلاس میں سب سے پہلے آتی ہیں، ہمیشہ رہتی ہیں، تو جب ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ریلیشن اچھا ہو، علم بہت آسانی سے ٹرانسفر ہوتا ہے. علم بہت آسانی سے ٹیچر کے سینے سے اسٹوڈنٹ کے سینے میں ٹرانسفر ہوتا ہے. اس بات کو بھی سمجھے کہ ٹیچر کے ساتھ میں اپنی بات نہیں کر رہی ہوں، میں now I'm talking myself as a student. میں اپنی اسٹوڈنٹ ٹیچر والے لیول پہ نہیں ہوں ابھی میں. تو اس چیز کی مجھے فکر تھی کہ میں ٹیچر کی ادب بھی کروں، اور ادب میں یہی شامل ہے کہ کلاس میں وقت میں پہنچ جانا، ہے نا. ٹیچر نے لنک بھیجا، ہم فوراً پہنچ گئے. تو یہ آپ یقین کریں کہ اس دعا کے ساتھ، تو میں اس بات پہ بتا رہی ہوں اس یقین کو آپ کے اندر ڈالنے کے لیے کہ اگر پورے 3 سال ایسا کوئی بھی وہ نہیں آیا کہ کلاس میں ہم کبھی لیٹ ہونے کی نوبت آئی ہو. یہ کس کی وجہ سے ہو؟ میرے کنٹرول میں تو دنیا وقت نہیں ہے نا، میرے کنٹرول میں تو وقت نہیں ہے. ایک دو چیزیں تو مجھے اب اتنی یاد بھی نہیں ہیں، لیکن میرے گھر اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہوا، کسی بیبی کوئی ڈیلیوری ہوئی کسی کی، تو وہ بھی ویکنڈ میں، آپ یقین کریے کیا ہے، منڈے سے تھرسڈے تک کلاس ہوتی تھی، فرائیڈے میں ہو رہی ہے نا. حد تو یہ ہو گئی، تب مجھے لگا کہ واقعی ان سب چیزوں سے اللہ کا یقین آتا ہے. میری امی کو ہارٹ اٹیک ہوا، آپ سنیں گی، مجھے حیرت ہو گئی. اس وقت کووڈ کا زمانہ تھا، ٹریول کر نہیں سکتے تھے، فلائٹس وغیرہ سب بند تھی. تھرسڈے کی شام میں ہم کلاس تھرسڈے کی کر چکے، تھرسڈے کی شام میں ہارٹ اٹیک جیسی چیز میں بتا رہی ہوں کہ وہ، کیونکہ پلاننگ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. تھرسڈے کی شام میں کلاس اپنی کر چکی تھی. اس کے بعد مجھے خبر آتی ہے منڈے کو میری پھر کلاس تھی، اور اس منڈے کی کلاس سے پہلے پہلے جو بھی آپریشن ہونا تھا، جو بھی اسٹنٹ وغیرہ، منڈے کو ممی گھر آ چکی تھی، اور میں سکون کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، وہ تھرسڈے سے لے کے منڈے تک کا ایک بہت مشکل وقت گزرا، لیکن میری کلاس تو نہیں مس ہوئی. ٹھیک ہے. لیکن میں بتا رہی ہوں، پھر اپنی بات کرو تو کچھ عجیب سا ہی ہو جاتا ہے.
اس 3 سال کے دوران میری طبیعت بھی خراب ہوئی اور کلاس کے دوران خراب ہوئی. ایسے میں نے ٹیچر کو فٹ سے میسج نہیں بھیج دیا کہ میری طبیعت خراب ہے اور میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، میں اب کلاس نہیں کر سکتی. میں نے ہیڈ فون لگا کے ہاسپٹل گئی. کچھ ٹریٹمنٹ ہونا تھا، ڈاکٹر سے بھی یہ کہہ دیا کہ اس وقت میرے کیونکہ کچھ ٹیسٹ ہو رہے تھے، میں نے کہا میرے کان میں ہیڈ فون لگا ہے، اگر یہ ڈسٹرب کرے، کیونکہ اس کی اجازت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اپنی پوری کوشش کے بعد کچھ نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت، لیکن کوشش تو کر رہی ہے. تو ڈاکٹر سے میں نے پوچھا کہ میں اس وقت میرے کان میں ہیڈ فون ہے، آئی ایم لسننگ سم تھنگ، تو اگر اس ٹیسٹ میں یہ اثر کرے تو میں بند کر دوں اور ٹیچر کو ایک میسج کر دوں کہ فار 15 منٹس میں اوے ہوں کلاس سے. لیکن ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا ہے، ظاہر ہے وہ سوچے کہ میوزک سن رہی ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ واٹ آر یو لسننگ. تو میں نے کہا میری ایک کلاس چل رہی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس، لیکن اگر ٹیسٹ پہ اثر کرے گا تو آئی کین، مطلب کہ اس کا مجھے وہ نہیں ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ سنتی رہیں. اور اس طرح سے تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ ایک نیا کورس شروع ہو رہا ہے اس کو جوائن کر، پہلے سے ہی ہم کیوں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میری تو کلاس مس ہو جائے گی، کبھی ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آ جائے گا، کبھی یہ ہو جائے گا. ابھی میں نے ایک بتایا کہ ایک بچے کی ڈیلیوری ویکینڈ میں ہوئی، لیکن دوسری جو کہ اسی شہر میں تھی، جب وہ بیبی ہوا تو میں نے ہاسپٹل میں کلاس لی. وہ جو کھانے کی ٹیبل ہوتی ہے بیڈ پہ لگتی ہے، اس کو میں نے صوفے کے سامنے لگایا اور میں نے پوری اپنی کلاس لی. نرسز آ رہی ہیں، ڈاکٹرز آ رہی ہیں، ہیڈ فون لگا کے میں کلاس لے رہی ہوں. تو جب آپ اپنی طرف سے، ہم اپنی طرف سے جب چھوڑتے ہیں نا، تب اللہ تعالیٰ حالات، یہ ساری جو اسٹوری بتائی اس لیے بتائی کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آج آپ نے یہی سب کیا ہے، اسی وجہ سے آپ موجود ہیں. کاش کہ یہ کلاس ان 60 لوگوں تک پہنچتی کہ جنہوں نے چھوڑ دیا، کہ وہ اب اگر کسی کلاس میں جائیں تو اس کیفیت کے ساتھ جائیں. ٹھیک ہے. اور اس چیز نے ہماری جو 2-3 ٹیچرز تھیں، اتنا اچھا ریلیشن ہے میرا اور ان کے بیچ میں کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں، اتنی محبت ملتی ہے. تو نقصان کہیں بھی نہیں ہوتا. تھوڑا سا ہم وقت کی اور چیزوں کی قربانی دیتے ہیں، جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں اس کا آپ کو بتا نہیں سکتی. تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی کہیں کوئی کورس جوائن کریں، کچھ جوائن کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میں پوری 100% یہاں پہ رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہاں پہ آپ کے کلام کو سمجھانے کے لیے جو بات بتائی جائے گی اس کا ایک الفابیٹ بھی میں نہیں مس کرنا چاہتی. آپ اللہ سے بات کریں نا. خود ہی کیوں ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ میرا ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آ جائے گا، ہے نا. ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ تو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کے ملکوں میں، لیکن ہم جب کلینک فون کرتے ہیں تو مجھ سے ٹائم پوچھتی ہیں کہ وچ ڈے وچ ٹائم، ہے نا. تو ہم اپنا ایمرجنسی کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں کلاس کو دیکھ کے اپوائنٹمنٹ لوں گی. جس دن میری کلاس ہے، جس وقت میری کلاس ہے اس وقت نہیں لیں گے، ہے نا. اور دوسری بھی کمٹمنٹس جو ہیں اس طرح سے، ہفتے میں 1 گھنٹے کی کلاس ہے آپ کی تو 5 دن کی 6 دن کی ہوتی بھی نہیں ہے نا. تو بہت آسانی سے آپ کر سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو بس آج جب آپ لوگ ٹیسٹ دے رہی تھی تو میں، آپ لوگ ویسے تو موقع نہیں ملتا کہ میں دیکھوں آپ کے نمبر دیکھوں اور کون ہے کون نہیں ہے، لیکن آج آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا تو میں دیکھ رہی تھی، تو میں ان لڑکیوں کو یاد کر رہی تھی جنہوں نے کتنے شوق سے جوائن کیا تھا، ہے نا. بلکہ 1000 روپے بھی یہاں لگا دیے تھے انہوں نے، ہے نا. اب میں انہیں کہاں ڈھونڈوں، کہاں جاؤں ان کے 1000 روپے واپس کرنے. تو بہرحال وہ روپے اور فیس بھی اسی لیے تھی کہ بس ایسا نہ ہو. لیکن آپ نے دیکھا کہ ابھی جو کورس ہے تو میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ٹرک بیکار چلی گئی. لیتے ہیں اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھے. اور میں نے سوچا کہ میں ہی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کلاس کے وقت بلکہ پوری زندگی میں بہت سکون رکھے. یہ آپ کا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، ان کی زندگی میں آرام، سکون، سب کچھ اتنا رکھے اور اس طلب کو بھی ساتھ میں برقرار رکھے. ایسا نہ ہو جائے کہ وہ سکون اتنا ہوا کہ ہم کہیں اور ہی چلے گئے. تو انشاءاللہ تعالی آج آپ اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ شکر بھی کیجئے گا کہ اللہ نے آپ کو قائم رکھا. اور جب آپ تلاوت کر رہی ہوں گی یا قرآن پڑھتی ہوں گی تو اگر بہت کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، سب کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہوگا،
तो कम अज कम अब ये नहीं होता होगा कि हम तिलावत कर रहे हैं और हमारा दिमाग, जो थोड़े बहुत अल्फाज समझ में आते हैं, थोड़े बहुत मुरक्कबात समझ में आते हैं, उससे इंशाअल्लाह ताला दिल लगता होगा तिलावत में। तो बहरहाल ये तो हो गई बात जो कि शायद हो गई ज्यादा ही। चलते हैं अपनी तजवीद की क्लास में। ठीक है। तजवीद, जैसा कि आपने आज देखा कि आप लोगों ने इन सब अल्फ़ाबेट्स के मखरज आप याद करके आई, और न सिर्फ आप याद करके आई बल्कि आपने लिखा भी है। अभी तो मैंने नहीं देखा। ये है वो 5 जगहें जहां से ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स निकलते हैं। ठीक है। इनको कहते हैं उसूल मखारिज। याद नहीं करना है, सुन ले बस। उसूल मखारिज कहते हैं। ठीक है। आपको सबसे पहले हलक सिखाया गया, फिर क्या लिया गया था, फिर होठ लिया गया था, फिर नाक या मुंह का खाली हिस्सा, मुंह का खाली हिस्सा। लाइन सही करें तो हमेशा याद रहती ये चीजें। फिर नाक, और फिर सबसे आखिर में जबान, क्योंकि जबान से ही ज्यादा हरूफ निकलते हैं। शुरू में हल्के हल्के वाले लिए गए। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हलक, ये जो ब्लू कलर है। ठीक है। ब्लू कलर वाला पहले देखते हैं। उसके बाद देखेंगे ओठ, ये दोनों ओठ जो हैं, इनसे क्या क्या निकलता है। ठीक है। उसके बाद मुंह का खाली हिस्सा, ये ग्रीन कलर का, यानी आपके ऊपर वाले जौ नीचे वाले जौ के बीच का जो हिस्सा है। ठीक है। जबान के ऊपर और ऊपर तालू के बीच का जो खाली हिस्सा है, ये हो गया ग्रीन कलर का। और जबान ये मस्कुलर सी दिख रही है ना, इसको बेचारे को बहुत काम करना होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी मसल्स की ही बना दी कि खूब बोलो, खूब तिलावत करो, खूब तस्बीह करो, और खूब पता नहीं क्या क्या करो। तो ये देखिए मस्कुलर सी ये दिख रही है, ये जबान है ना। ये जबान ऐसे नीचे से जुड़ी है, लेकिन बैक से भी है, इसीलिए आप देखती हैं कि काफ वगैरह निकलता है यहाँ से। ठीक है। और ये ऐसे फ्री एंड है, बस ये नीचे से यहाँ तक ऐसे इतनी जुड़ी हुई है। तो ये पिंक कलर की ये जबान हो गई। अभी हम लोग चलते हैं ब्लू कलर के हलक पर। हलक से इतने अल्फाज निकलते हैं। ये सबसे असल में लोग इन दोनों को ज्यादा मुश्किल समझते हैं, लेकिन ये भी मुश्किल इसलिए है कि इसको हम लोग यहां से निकालते हैं, यहाँ को मुंह के खाली हिस्से से निकालते हैं, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में यहीं से निकालते हैं। तो लगता है कि उर्दू अरबिक में भी यहीं से निकल जाएगा, जबकि ये इसका मखरज नहीं है। इसको हलक के आखिरी हिस्से से निकलना है। अह, अह। और ये अ भी मैं शुरू में बोल रही हूं, वो हमजा हो गया। अ, अ, अ। जब ये करें तो यहां पे हमारी वाइब्रेशन होनी चाहिए। अ। तो ये और हमजा और हा, ये दोनों हलक के, जो आपने वर्ड याद किया है असल में हमने अरबिक नीचे हिस्से से, हाँ नीचे के हिस्से से जो आपने याद किया है ना, प्लीज आप वही याद रखें। हलक के नीचे के हिस्से से निकलता है। उसमें के वगैरह भी याद किए, उसको भी बरकरार रखें। कुछ भी चेंज मत कीजिएगा, जो डेफिनेशन याद की है उस डेफिनेशन को बिल्कुल उसी उन्हीं अल्फाज के साथ। ये नहीं कि मीनिंग तो आ रहा है लेकिन अल्फाज बदल गए, ऐसा मत कीजिएगा। धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। तो ये हलक के नीचे के हिस्से से निकलते हैं। आइन और हा हलक के दरमियानी हिस्से से निकलते हैं। और गैन और खा हलक के ऊपर के हिस्से से निकलते हैं, ऊपरी हिस्से से निकलते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। ठीक है। तो ये अख, ये हमजा, जिस भी अल्फाबेट का आपको मखरज देखना है उसके पहले आप हमजा लगाइए, और यहाँ पे वो अल्फाबेट साकिन कर लीजिए। जैसे अगर गैन को देखना है तो गैन को साकिन कीजिए, और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अग, अग, अग। और ये इस जगह पे आपको महसूस होना चाहिए। अग, यहाँ पे या यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हलक में ही होना चाहिए। और ये ऊपरी हिस्से में यहाँ पे
ایک دم اوپر یہاں پہ نکلنا چاہیے. اغ اس فگر میں کلیئرلی دکھ رہا ہے اور یہاں الفابیٹ بھی ہیں. اسی طرح اب اگر آپ کو خا کا مخرج چیک کرنا ہے کہ آپ صحیح نکالتی ہیں یا نہیں تو آپ اس طرح کریں گے اخ اخ. اب یہ دونوں موٹے ہیں اس لیے ہم اخ اخ نہیں کر رہے ہیں، اغ نہیں کر رہے ہیں، ہے نا. تو جب ہم مخرج کی بھی پریکٹس کرتے ہیں تو موٹے باریک ان کا خیال کر کے کرنا ہے. ہر چیز کو لے کے کہیں بھی کچھ چھوڑ نہیں سکتے. اغ آپ دیکھ رہی اغ میں کر رہی ہوں. اغ کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ غین تو موٹا ہے. ہم ایسے نہیں کر رہے ہیں اغ، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے اغ. اور اسی طرح اخ یہ غلط ہے، یہ ہم نے باریک کر دیا. تو مخرج کے وقت بھی صفات یعنی یہ موٹے پتلے کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ غین ساکن کر کے بھی تو ہمیں کرنا ہے. تو وہاں تو قرآن میں موٹا کرنا ہے، تو یہاں بھی ہم پریکٹس اسی طرح سے رکھیں گے. اغ اخ یہ دونوں ہو گئے. اس کے بعد اب ہم اس کی دیکھتے ہیں. اگر ہمیں آئین کی پریکٹس کرنی ہے اسی طرح حمزہ لیں گے زبر والا اور آئین لے لیں گے ساکن والا اور اس کو آ آ. اب جب ہم یہ کریں تو ہمارا اب ایسے نہیں کریں گے، اب یہ موٹا کر دیا ہم نے. موٹا یہ دونوں کیا ہے؟ باریک ہیں. یہ بھی باریک ہے اور یہ بھی باریک ہے. تو اس میں ہماری زبان کو اوپر نہیں اٹھنا ہے. آ آ ٹھیک ہے. اور یہ آہ آہ آپ دیکھ رہی ہیں ہمس بھی ہے یعنی ہوا بھی ہے، باریک بھی ہے اور حلق کے درمیانی حصے سے نکل رہا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، ٹھنڈی آواز ہے یہ. آہ آہ. اگر اس کو کوئی موٹا کر دے گا تو ایسے پڑے گا آہ. یہ غلط ہو گیا، یہ موٹا کر دیا. سب کچھ باقی رہا، ٹھنڈا بھی رہا، حلق کے بیچ سے بھی نکلا لیکن اب موٹا کر دیا. تو یاد رکھیں ان سب چیزوں کا خیال کرنا ہے. اور یہ پھر باریک، بس یہ دو موٹے حروف ہیں یہاں پر جو ہمیشہ موٹے ہوتے ہیں، یہ چار باریک ہیں. آہ آہ. اور یہ کیونکہ ساکن کرتے ہیں تو حمزہ پہ جھٹکا آتا ہے نا، تو جھٹکا لے لیں تو اس طرح سے یہ ہمارے ہو گئے حروف حلقی یا حلق سے ادا ہونے والے حروف. ڈیفینیشن بالکل آپ نے اس طرح یاد کی ہے تو آپ اسی طرح یاد کریں گی. اب سوال اٹھتا ہے کہ مجھے تو پڑھانا تھا، میں نے کیوں نہیں یاد کی؟ میں نے اس لیے اس کو اس طرح یاد نہیں کیا کہ جو میں نے اپنا یاد کر رکھا ہے میں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، پڑھانے کے لیے تو میں نے یہاں پہ اردو میں کر لیا، لیکن جو میں نے یاد کر رکھا ہے وہ میں اپنا وہی رکھنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں نہیں بول پا رہی ہوں کہ کہیں آپ کو ایسا نہ لگے کہ جب مجھے نہیں آ رہا ہے تو میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ آپ یاد کریں. مجھے یہ والے سینٹنسز نہیں یاد ہیں اور نہ ہی میں نے ان سینٹنسز کو یاد کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے پہلے کچھ اور یاد کروایا گیا تو میں اسی کو برقرار رکھنا چاہتی ہوں، ہے نا. کیوں ڈسٹرب کروں؟ لیکن وہ آپ یقین رکھیں کہ آپ کو بہت 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 آسان کر کے یہ ڈیفینیشنز تیار کی گئی. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو ادنا حلق، اقصی حلق، اس میں کچھ لوگ ہیں جن کو یہ سب پتا ہے اور آپ نے کہیں اور کیا ہوگا تو یہ سب کروایا جاتا ہے. تو کیوں نہ ہمیں تو قرآن پڑھتے وقت ہمیں چیزوں کا یہ پتا ہونا چاہیے نا کہاں سے نکل رہا ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ اردو میں پتا کیا جائے اور یہ بہت ہی اچھا تھا، کاش کہ مجھے بھی ایسے ہی کروایا گیا ہوتا. تو غین اور خا حلق کے اوپری حصے سے ادا ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ یاد کیا ہے تو ہمیشہ یہی رکھیے گا، اس کو نکلتے ہیں اور کچھ بھی دوسرا مت کیجیے گا. حالانکہ نکلتے ہیں بھی صحیح ہے لیکن چینج مت کیجیے گا. ڈیفینیشن اسی کو کہتے ہیں کہ وہ ایز اٹ از ہونی چاہیے. اور آپ اس کو کریں گے عین اور ہا. اب جب یہاں عین بولے تو عین ہی بولیں، عین نہ بول دیں، ہا نہ بول دیں، کیونکہ اب تو آپ کو مخرج پتا ہے تو اس کو ہر وقت نکالنا ہے. عین اور ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں. چلیں یہ ہو گیا ہمارا. ہونٹ پہ چلتے ہیں. با دونوں ہونٹوں کے تر حصے ملنے سے با ادا ہوتا ہے. مطلب تر حصہ کہاں ہوگا؟ گیلا حصہ تو اندر ہوگا نا. تو جو اندر والا ہے مطلب یہ کہ آپ کو باہر والے حصے کو زبردستی باہر والا نہیں ملانا ہے، بس منہ اوٹ کو اوٹ پہ رکھ لیں تو اندر والا حصہ مل جاتا ہے. جی ہاں تر، لیکن آپ گیلا نہیں کریں گی، آپ تر ہی کریں گی. ٹھیک ہے.
نہ آپ تر کریں گی، ارے آئی مین نہ گیلا کریں گی، نہ ویٹ کریں گی، یہ سب کچھ بھی نہیں کریں گی۔ اب اگر آپ کو تر دے دیا گیا تو تر ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ چینج نہیں کریں گی، اس لیے کہ میں نے بتایا نا، چینج ہوتے ہوتے 4-5 سال میں چیزیں بدل ہی جاتی ہیں، اس لیے چینج نہیں کرنا۔ تو دونوں ہونٹوں کے تر حصے ملنے سے با ادا ہوتا ہے، تو بس ہونٹ کو با، با ایسے رکھ لیں، ہونٹ کو ہونٹ کے اوپر رکھیں گی تو اندر والا حصہ مل جائے گا۔ لیکن میم کے لیے دیکھیے باہر والے حصے کو بھی ملانا ہوگا، آپ دیکھ رہی ہیں فرق، یہ دیکھیے، اور یہاں پہ اب ہونٹ باہر والے بھی تھوڑے سے ملے، سوکھا حصہ کو بھی ملنا ہوگا، ہے نا؟ تو دونوں ہونٹوں کے خشک حصے ملنے سے میم ادا ہوتا ہے۔ ام، ام، اب ام کر کے دیکھیں، اگر خشک والا حصہ نہیں ملا تو اس کا مطلب کہ ابھی صحیح ادا نہیں ہوا، وہ تو آپ کو شیشے کے سامنے بیٹھ کے خود دیکھنا ہوگا۔ واو، واو دونوں ہونٹوں کی نا تمام گولائی سے واو ادا ہوتا ہے، تو جب بھی واو ادا کریں گی تو پہلے آپ کا ہونٹ اس شیپ میں آئے گا اور اس کے بعد پھیل جائے گا وا، اگر زبر ہے وی، اگر زیر ہے تو بھی پہلا وو، اس میں تو چلے گول ہی رہے گا، ہے نا؟ تو وا، وا سنائی دے رہا ہے، اس طرح آواز آنی چاہیے وا، اگر گول کریں گی تب یہ آواز آئے گی، اگر آپ اس طرح کریں گی واہ واہ یہ غلط ہے، کیونکہ بنا گول کیے بول رہی ہوں میں، ٹھیک ہے؟ تو غلط والا نہیں نکالنا ہے، صحیح والا نکالنا ہے، اور صحیح کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی قرآن میں واو آئے گا، اور یہ پریکٹس جب ہو جاتی ہے نا تو اپنے آپ گول ہونا شروع ہوگا، لیکن شروع شروع میں تو آپ کو گول کر کر کے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ فا، اس کے بعد اب دیکھیں آپ یہ کہ نیچے والے یہ ہونٹ کے مخرج چل رہے ہیں نا، نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ کہاں ہوگا؟ اندر ہوگا نا؟ تو نیچے والے ہونٹ کا یہ جو پرپل سا دکھ رہا ہے، نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ جب اوپر کے سامنے کے دو دانت، اب یہ دو دانت، یہ ہونٹ جو ہے یہاں ان دو دانتوں سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر کے سامنے کے دو دانتوں کے کنارے سے لگے تب فا ادا ہوتا ہے، فا، فا، اف، جب اف کریں تو آپ کے دانت یہاں پہنچ جانے چاہیے، اف، اف، اور ہوا بھی نکلے گی، ٹھیک ہے؟ ہوا بھی نکلنا ضروری ہے فا کے مخرج میں۔ جی ہاں، تو فا کا یہ مخرج ہو گیا، نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ جب اوپر کے سامنے کے دو دانتوں کے کنارے سے لگے، یہ جو سامنے کے ریبٹ ٹیتھ ہوتے ہیں نا ان سے، ان کے کناروں سے لگے تو فا ادا ہوتا ہے۔ سمجھنے کے لیے آپ کچھ بھی کریں، ریبٹ کریں، کچھ بھی کریں، لیکن لکھنے کے لیے سیم الفاظ ہوں گے اور بولنے کے لیے بھی سیم الفاظ ہوں گے جب کسی کو ڈیفینیشن بتائیں گی آپ تو، یا ٹیسٹ میں لکھیں گی۔ پھر منہ کے خالی حصے میں چلیں، منہ کے خالی حصے میں الف کا یہ جو مد نکلتی، اسی لیے آپ سے کہا جاتا ہے نا کہ منہ کو کھولیں، 3 انگلی رکھے منہ کو کھولیں، تبھی تو وہ خالی حصے کو جگہ ملے گی۔ تو جب بھی یہ کوئی بھی الفابیٹ ہے آپ کو مخرج بتایا جا رہا ہے اس کا، یہ جو الف ہے اس کا یہی کام ہے، الف جو ہے یہ کسی بھی الفابیٹ کو جب وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے اس کو لمبا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ الف کا مخرج ہے، سمجھ لیں، اور یہ حروف مدہ ہو گئے، مطلب یہ ہمیشہ زبر کے بعد آئے گا اور یہ اس کو کھینچے گا، اس لیے حروف مدہ آپ نے لکھا۔ حروف مدہ جس میں کہ الف آتا ہے، یا ساکن آتا ہے، اور واو ساکن آتا ہے نا، آپ کے مصحف میں ساکن لگا ہوتا ہے یہاں پر، تو آپ چاہے تو اپنی نوٹ بک میں لگا لیں۔ تب اس کو کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے ہیں، اس کو سمجھ لیں کہ جو یہ آواز ہے ای، او، یہ کہاں سے نکلنی چاہیے؟ منہ کے خالی حصے سے۔ پھر ان کی آواز میں نہ کوئی دانت آنا چاہیے بیچ میں، نہ زبان آنی چاہیے، نہ حلق میں جانا چاہیے، یہ منہ ہی سے نکلیں گے یہ، ٹھیک ہے؟ منہ کے خالی حصے سے نکالیں، ای، او،
आ, ई, उ, और आवाज खुली खुली अच्छी और साफ और प्यारी सी होनी चाहिए। आ, ई, उ, डबल हरकत करते हैं ये, और ये मुंह के ये ग्रीन वाले हिस्से से निकलेंगे ये। आ के लिए देखिए गैप ज्यादा है, ई के लिए कम है, क्योंकि जबड़ा पीछे की तरफ खिंच जाता है ना। ई करें तो ये चिन पीछे जाती है ना। तो ये देख रही है थोड़ा सा, ये इसमें इसमें फर्क नोट कर रही होंगी यहाँ पे। इनका फिर पीछे नहीं गया, यहाँ पे जाना चाहिए था ड्राइंग में। आ, ई, उ, इस तरह करके बा, बी, बू। तो ये मुंह के खाली हिस्से से हुरूफ मद्दा अदा होते हैं। उसके बाद नाक का, नाक से सिर्फ गुन्ना अदा होता है, और वो भी नून शद और मीम शद का गुन्ना। अगर गुन्ना में किसी ने आज टेस्ट में सिर्फ नून लिखा है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नून और मीम ऐसे नहीं, नून शद का गुन्ना और मीम शद, सिर्फ शद पे ही गुन्ना होता है। जब आपने लास्ट क्लास में देखा था, कुछ स्टूडेंट मीम साकिन पे भी गुन्ना कर रहे थे। मीम साकिन पे गुन्ना नहीं होता है। ठीक है, जब भी शद होगा तब गुन्ना होगा। तो इसलिए ये लिखना जरूरी है, ये शद बनाना जरूरी है। नून शद, अन्ना। उसमें क्या करते हैं कि जबान को ये नून के मखरज पे ले जाके, ये मखरज है नून का ना, यहां ले जाके हल्का सा टच करते हैं, दबाते नहीं है, हल्का सा टच करते हैं और थोड़ा वक्त देते हैं। अन्ना, इन्नहुम, इन्नकुम। ठीक है, तो जब भी नून इंकुम में, तो वो दूसरा इख्फा हो रहा है वहां पे, सिर्फ नून साकिन है तो कुछ और हो रहा है। जब नून शद वाला और मीम शद वाला, तब गुन्ना करेंगी। ऐसे में आप शद में आप मखरज पे जाएंगी, जबान को यहां नहीं रोक लेंगी, जबान मखरज पे जाएगी, टच करेंगी, लेकिन दबाएंगी नहीं, प्रेस नहीं करेंगी। ठीक है, वहां पे जबरदस्ती नहीं करेंगी, बस जबान को मखरज पे ले जाके टच करेंगी। टच करने के बाद वक्त देंगी पहले वाले नून को। जैसे अगर शद इस तरह होगा ना, मैं पहले वाला नून क्यों कर रही हूं, क्योंकि इस शद का मतलब ये होता है एक्चुअली। अगर इसको ओपन किया जाए तो ऐसे, यहाँ पे दो नून है, एक साकिन वाला और एक जबर वाला। तो जबर वाला तो छोटा ही रहेगा, गुन्ना इस जगह पे होगा। अन्ना, अन्ना। अगर आप इस जगह नहीं ले जाएंगी, इस जबान को यहाँ लगा के गुन्ना कर रही हैं, ओठ पे लगा के गुन्ना कर रही हैं, कहीं जबान मुंह के खाली हिस्से में ही पड़ी हुई है और गुन्ना करने की कोशिश हो रही है, तो कुछ सिमिलर सी आवाज आएगी, लेकिन गुन्ना तो नहीं अदा हो रहा होगा। ठीक है, आपकी टीचर को पता चल जाएगा कि ये जबान सही जगह गई नहीं। तो अन्ना, अन्ना, वो हल्की सी वाइब्रेशन और गुनगुनाहट, इसी वजह से लफ्ज गुन्ना इसको दिया गया। अम्मा, इसी तरह इम्मा। ठीक है, मिम्मा। तो ये जो पहले वाला है मिम, और फिर माँ जो जबर वाला, उसको छोटा रखेंगी। जो भी हरकत है दूसरे वाले को, इसको नहीं, इसको लंबा, अन्ना, ये नहीं करना है आपको, इसको छोटा रखना है, गुन्ना यहाँ पे होना है। इसी तरह मीम का भी लिख दूं, वेयर इज माय पेन। अभी यही लिखा है तो मैं इसी को ओपन कर रही हूँ। इसको हटाऊं यहां से, मैं आ ही लगाऊं। ठीक है, तो अब जब ये यहां पे गुन्ना करेंगी, अम्मा, इसको बस माँ करके आगे बढ़ना है। इस वाले को लंबा कभी भी नहीं करना है, मीनिंग गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे गुन्ना कर लेंगे। जबान तक पहुंचते पहुंचते तो मैं थक गई, है ना, जबान ही अब साथ नहीं दे रही है। बिस्मिल्लाह। अब यहां पे देखें कि इतने सारे हुरूफ कितने हो गए, 3, 4, 5 एंड 6, 18, है ना। इतने इतने हुरूफ जबान से ही निकल रहे हैं, जिसमें कि जबान की नोक से ही 9 हुरूफ निकल रहे हैं। देखते हैं, ये देखें, अब यहां आ जाए।
तो तो र पे चले गए सीधे। शायद ये र वाला लेसन है। एक मिनट। हम्म। जब जबान की नोक, आप देखिए अब तो नोक पे ही है ना, हम शुरू में वो नोक वाले करेंगे 9 अल्फाबेट्स। जब जबान की नोक सामने वाले ऊपर की दो दांतों की जड़ से लगी। ठीक है, तो जबान का जब मखरज शुरू किया तो आपने दांतों की जड़ से शुरू किया है। उसके बाद किनारे पे आएंगे, अगले वाले पे जब आएंगे तब किनारे पे आ जाएंगे। अभी दांतों की जड़ से, जड़ मतलब जहां से दांत निकल रहे हैं वहां पे जबान को ले जाएं। अगर आप यहां ले जाएंगी तो आपकी आवाज सही नहीं आएगी, मखरज सही नहीं होगा। तो त, द और त के लिए, त, द और त के लिए जबान यहां जाएगी। फर्क क्या है इन दोनों में? मखरज सेम है। इसको तो, इसके लिए जबान ऊपर उठेगी, और त के लिए जबान एकदम नीचे फ्लैट रहेगी। ता, ता, ता। और इसके लिए तो, 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 ता। और दाल के लिए भी नीचे रहेगी, दा। ये दोनों स्वीट है, ये दोनों मोटे नहीं, बारीक हैं। तो इन तीनों के लिए जबान का आपके दांत की जड़ पे जाना है। जबकि स, जाल और ज़ के लिए, जो कि आप ऐसे याद कर सकती हैं कि इनके ऊपर ही एक एक डॉट लगाएं। त के ऊपर एक डॉट लगाएं तो स बन जाता है। दाल पे एक डॉट लगाएं तो दाल बन जाता है। और त पे एक डॉट लगाएं तो ज़ बन जाता है। तो इन तीनों के लिए अब इस जबान को यहां आके लगना होगा, किनारे आ जाएं, जबान के दांत के किनारे। मतलब अब जबान को जो दांत है यहां पे आके लगना है, और जबान थोड़ी सी बाहर कर लें, है ना। ऐसे ये दांत, दो दांत हैं आपके, ये दो दांत, इन दो दांतों के किनारे पे लगाएं आप। ठीक है, इस इनके लिए तो ये हो जाएगा अज, अव और अस। ठीक है, ऐसी आवाज आनी चाहिए। इसमें अज ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि अब अज जब मैं कह रही हूं ना तो जबान को अब किनारे नहीं लगा रही हूं, अब जबान मेरी बीच में है। तो अज, इसका सही मखरज क्या है? अज, और बारीक है। अज, ये मोटा है। अज, अज। ठीक है, और ये अफ फिर बारीक है। उसके बाद इस क्या हमको करना था? ज सीन स्वाद पे चले। ये जब जबान की नोक सामने वाले ऊपर और नीचे के दोनों, अब देखिए यहां जबान बीच ही में रुक गई है, ऊपर और नीचे के, इस जबान की नोक है, ऊपर और नीचे के दांत है, आप देखिए टच नहीं कर रही है। इन ऊपर और नीचे के दो दांतों के अंदरूनी किनारे, है ना, जबान तो बेचारी अंदर से ही जाएगी, बाहर से तो नहीं आएगी। तो अंदरूनी किनारों के करीब जाएंगी तभी निकलेगी, टच वगैरह नहीं करना है। अज, अज। ठीक है, अस, अस। तो ऊपर और नीचे वाले दांतों, दो दांतों के अंदरूनी किनारे के करीब जाते, करीबुल मखरज इसको बोलते हैं, करीब ही ले जाने से ये जा, सीन और स्वाद अदा हो जाते हैं। इन दोनों में सीटी भी है, अस, अस। ठीक है, सीटी भी है। उसके बाद आपने क्या सीखा था? चलें पीछे वाले से कर लेते हैं। काफ। अब जबान के पीछे का हिस्सा, जब मैंने शुरू में दिखाया था, यहाँ देखें कि ये जबान नीचे से जुड़ी है ना, तो पीछे का हिस्सा फ्री है। तो अब ये पीछे वाला हिस्सा जब जाके आप नरम तालू से अक, अक, तब जो है क्या अदा होता है? काफ। और इस पे कलकला भी कर रही हूं मैं, क्योंकि ये कलकले वाला भी हर्फ है। अक। ठीक है, अक। और जब जबान इसी से थोड़ा सा आगे आती है, देखिए, काफ के लिए यहां पे जाना है, जबकि काफ के लिए थोड़ा सा आप हलक के और बाहर आ जाए, मुंह की तरफ आ जाए। अक, अक। और ये बारीक है। काफ क्या है? बारीक है। के इंग्लिश का के है जो, वही है ये। लेकिन ये क्या है? ये और अंदर जाके, ये इसके करीब जा, जो एकदम हलक का अंदर वाला हिस्सा होता है, उस जगह पे उसी के सामने वाली जबान, तो जबान भी अंदर वाली होगी। अंदर वाली जबान अंदर वाले हिस्से पे
جا کے جب پیچھے سے لگتی ہے تو قا ادا ہوتا ہے، اور اس کے تھوڑا سا فرنٹ آ جائے تو وہ اس جگہ کی زبان کا حصہ جب اپنے اوپر جا کے لگتا ہے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ کاف ادا ہوتا ہے۔ کاف سمجھے یہاں سے ادا ہوگا، یہاں سے، اور کاف یہاں سے ادا ہوگا تھوڑا سا آگے سے، اک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیتے ہیں ر۔ جب زبان سامنے والے اوپر کے دانتوں کے، چار دانتوں کے، ٹھیک ہے، جب یہ چار دانتوں کا ہے، اس کے بعد چھ دانت، اس کے بعد آٹھ دانت، بہت آسانی سے یاد ہوا ہوگا۔ تو شروع میں را کا مخرج ہے چار دانت، را نے چار دانت استعمال کیے، لیکن یہاں پہ کیا، دانتوں کے مسوڑوں پہ چلے جائیں۔ ابھی تک جو آپ نے شروع والے دانت کیے تھے، تو پہلے آپ نے جڑ پہ گئیں تو تا نکلا، کنارے گئیں تو سا والی فیملی نکلی تھی، ہے نا۔ اب آپ کس پہ جائیں؟ مسوڑے پہ جائیں۔ جب مسوڑے پہ جائیں گی تب را نکلے گا، ار، ار، تو جڑ سے تھوڑا اور اوپر چلی جائیں۔ چار دانتیں، چار دانتوں اور جب چھ دانتوں، جب زبان سامنے والے اوپر کے چھ دانتوں کے، چونکہ اب نوک ورڈ کیوں نہیں یوز کر رہے ہیں؟ نوک ورڈ اس لیے یوز نہیں کر رہے ہیں کہ چار دانت کے لیے تو زبان تھوڑا سا فلیٹ ہوگی نا، تھوڑا سا گولائی ہوگی اس کے اندر، تب چار کو ٹچ کرے گی۔ دو کے لیے نوک چاہیے، لیکن چار کے لیے زبان کی تھوڑی گولائی چاہیے، چھ کے لیے زبان کو اور گول ہونا پڑے گا، اور اب چھ دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گی تو نون نکلے گا، ان، ان۔ آپ دیکھیں آپ کی زبان تھوڑی گولائی سے جو ہو کے جا رہی ہے، نوک بنا کے نہیں جا رہی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ال، اس میں اور زبان کو اور سارے دانت چاہیے، آٹھ، چار ادھر والے چار ادھر والے، ہے نا، تو زبان اچھی خاصی فلیٹ اور گول ہو کے جب لگتی ہے تو ال، ال، اور مسوڑے سے ہی لگائیں۔ ال، اب میں یہ ابھی جو میں نے لگائی یہ دانت کے کنارے سے لگا دیا، ال، ایسی آواز نہیں ہے، ال، یہ آواز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سوچیں گے کیا فرق پڑتا ہے، اس یہ بھی تو ایل سنائی دے رہا ہے، وہ بھی ایل سنائی دے رہا ہے، جی ہاں، ایل تو سنائی دے رہا ہے، لیکن عربک کا لام نہیں سنائی دے رہا ہے، اگر ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں تو اس کے لیے مسوڑے پہ ہی جانا ہوگا اگر لام پڑھنا ہے تو اس طرح سے الحمدللہ کہ سارے مخرج ہو گئے ریوائز۔ جیم شین یا نہیں کیا ابھی؟ جیم شین یا، اب زبان کے سارے حصے ہو گئے، سامنے کے ہو گئے، پیچھے کے ہو گئے، تو اب بیچ کو بھی کچھ کرنا تھا، تو بیچ کے حصے سے جیم شین اور یا نکلتے ہیں، اج، اج، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں زبان کا حصہ آپ کا اوپر تالو کی طرف گیا، اج، اش، اور ائی، ٹھیک ہے۔ یا یہ والا، یہ یا، اچھا ابھی ایک چیز اور بتا دوں، یہ والا یا جو ہے وہ یا جیسے کسی لفظ کے آخر میں یتصدقو لکھوں، اب یہ والے یا کے لیے آپ کو یہ والا مخرج چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس والے یا کے لیے یا جب کریں گے زبان آپ کی اوپر جا رہی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن جو یہ والا تھا، مد والا جو تھا، وہ منہ کے خالی حصے سے ہی نکل آئے گا، ای، اس کے لیے نہیں ضرورت ہے۔ یہ سوال میرے پاس آیا تھا کہ وہاں پہ بھی یا ہے اور یہاں پہ بھی یا ہے نا، اس میں منہ کے خالی حصے میں بھی واو دکھ رہا ہے، اور پھر وہ نا تمام گولائی میں بھی واو دکھ رہا ہے، وہ مد کے لیے آپ سمجھ رہی نا، میں انگلش میں اگر بتاؤں تو یہ واول ہو گیا، یہ لانگ واول ہو گیا، یہ کانسوننٹ نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ یہ ایز اے کانسوننٹ آ رہا ہے، ایز اے الفابیٹ آ رہا ہے، یہاں پہ تو یہ بس کسی الفابیٹ کی طرح نہیں آ رہا ہے، کھینچنے کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش میں اسے واول کہتے ہیں، جو کھینچنے والے الفاظ ہوتے ہیں یا جو آواز کو حرکت دے رہے ہوتے ہیں وہ واول، اور کانسوننٹ اپنی خود آواز رکھتے ہیں، تو یہ آواز اپنی خود یا بھی یہاں پہ آپ کو یتصدقو یہ نکالنا ہوگا یا، ٹھیک ہے۔ مجھے اور کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے جس میں کہ اب جیسے میں اس کو لین کر کے بول رہی ہوں، بیان سوری، یا
हादा बयानुल लिन्नास करके आता ना कि ये बयान है इंसानों के लिए। उस्ताद जी, या तो भी तो आ सकता है ना। तो बयानु, बयानु जबान, या यहाँ पे यह मखरज इस्तेमाल होगा। तो ये मुंह के, जब जबान के बीच का हिस्सा, मिडल ऑफ द टंग, ये तो इन्होंने शुरू का काफी शुरू का दिखा दिया, मिडल ऑफ द टंग जब रूफ की तरफ ऊपर के तालू से लगे तो जीम, शीन और या अदा होते हैं। द्वात भी रह गया अभी। द्वात को देख लीजिए कि जब जबान के साइड का हिस्सा, ठीक है, ये सॉरी, ये जबान यहाँ है, जबान के साइड का हिस्सा ऊपर वाली दांत की दाढ़े, इनको दांत नहीं कहते ना, फिर इनको दाढ़े कहते हैं, इसलिए यहाँ पे दाढ़ों लिखा हुआ है, ये दाढ़ों लिखा हुआ है। दांत ये सामने वाले होते हैं, है ना। मोलर्स को उर्दू हिंदी में दाढ़ कहते होंगे। तो ऊपर की दाढ़ों इसलिए कहा, तो दाढ़ तो साइड में ही होंगे ना, मोलर्स जहां होंगे। तो जबान का ये साइड वाला हिस्सा, और जरूरी नहीं है कि लेफ्ट वाला हो या राइट वाला हो। अगर आप लेफ्ट वाला, सॉरी, ऊपर ले जाके लगा के द्वाद निकाल लें, या राइट वाला ले जाके ऊपर लगा ले निकाल लें, दोनों ही हालतों में सही है। ठीक है। तो जबान का साइड वाला हिस्सा अपने ही, जो साइड का हिस्सा है वो अपने ऊपर जाएगा, तो साइड वाला है तो साइड में ही जाएगा ना। तो बस अपने ऊपर दाढ़ों की जड़ से लगे, जहां से वो दाढ़ें निकल रही हैं वहां लेके जाइए और लगाइए अद, अद। ठीक है। और कलकला नहीं करेंगे इसको, देखिए इसीलिए हम रोक रहे हैं, अद करके रोकेंगे, करेंगे नहीं, ये कलकला का हर्फ नहीं है। तो अद, अद, इस तरह करके, और ये मोटा है, ये पुर है, मोटा है, और मोटा में भी काफी मोटा है। ठीक है। तो ये इस तरह से अदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से हो गया हमारा। अब हमारे पास आधे घंटे बचे हैं, तो उस आधे घंटे में मैं पढ़ा दूं आपको। या तजवीद का ओरल टेस्ट भी तो आपका बाकी है। क्या करने का इरादा है? नया सबक पढ़ना है, तजवीद का ओरल टेस्ट देना है? उस्ताद जी, जो क्या? मुनासिब समझें। मुनासिब लगता है। कोई नहीं बोल रहा है। जो आपको उस्ताद जी, मुनासिब जो लगे। मुनासिब समझें आप अमल करवा दें। चले, कोई बात नहीं, आपको रस देते हैं, नया कुछ पढ़ाते हैं। आपको लास्ट लेसन में हमने कराया था फेले अम्र, जो सबसे लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था, वो बताया था हुक्म का, किसी काम को करने का क्या हुक्म दिया जाए, है ना, हुक्म देने के लिए वो अल्फाज बताए गए थे अम्र के, है ना। आज किसी काम को न करने का जब हुक्म देना होता है तो क्या करते हैं वो देखते हैं। एक बार मैं दुआ के साथ शुरू कर लेती हूँ, रिकॉर्डिंग में मैं इसको अलग कर दूंगी, बल्कि अभी ही अलग कर दूं। ये वाली रिकॉर्डिंग तो शायद मैं प्रोसेस ही ना करूं, कहाँ थे?